الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ میت کے بدن کو چھونے سے دو شرطوں کے ساتھ غسل واجب ہوتا ہے، لیکن انسان کا مردہ ہونا چاہیے، کسی حیوان کا مردہ نہیں ہونا چاہیے۔ دو شرطیں یہ ہیں، نمبر ایک کہ میت مردار انسان کا ٹھنڈا ہو چکا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو غسل 3 مکمل نہ دیے جا چکے ہوں۔ تین مکمل غسل دیے جانے کے بعد، 3 مکمل غسل دیے جانے کے بعد میت کو 10 دفعہ بھی چھوئیں تو پھر کوئی غسل مس میت واجب نہیں ہوا کرتا ہے۔ میت کو غسل دینے کی 2 شرطیں ہیں، ایک ٹھنڈا ہو گیا ہو اور دوسرا یہ کہ 3 غسل مکمل نہ ہوئے ہوں، تو پھر میت کو چھونے سے غسل واجب ہو جائے گا، غسل مس میت واجب ہو جایا کرتا ہے۔ ٹھنڈا ہونے سے پہلے کیا کریں؟ ہاں ہاں غسل شمار ہوگا، ہاں بالکل، لیکن غسل مس میت اس نہلانے والے کو کرنا پڑے گا، جو نہلا رہا ہے نا اس کو غسل مس میت کرنا پڑے گا، مس میت جو ہے کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر جو اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے اور غسل نہیں دیا گیا تو پھر غسل مس میت ہوگا، لیکن اگر گرم جسم ہے تو پھر غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ ہاں پھر نہیں ہوگا، گرم، ہاں پھر مس میت نہیں ہوگا۔ وہ تو مختلف باڈی کے اپنے اعتبار سے ہوتا ہے، جیسے بوڑھا آدمی ہے، مریض ہے تو بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جوان کا خون چونکہ بہت گرم ہوتا ہے اس لیے بہت دیر سے جو ہے ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ تو بدن پر جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہاں اس کو وہ تو بدن کے اوپر ہے، کچھ بہت ہی دیر چلتا ہے، کچھ بالکل 5 منٹ میں ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ تو ہر ایک باڈی کے اعتبار سے۔ وہ تو کبھی جسم آپ نے دیکھا ہوگا، بوڑھے لوگ، مریض لوگ، ان کا جسم تو ویسے ہی ٹھنڈا پڑ چکا ہوتا ہے، مرتے ہی بالکل ختم ہو جاتا ہے، ایک دم فوراً جو ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ پہلوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو باڈی بلڈر ہیں، جوان ہیں، ان کا خون تازہ ہے تو ذرا دیر سے جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو 2 شرطیں آپ کے سامنے پیش کی غسل مس میت کی، نمبر 1 کہ ٹھنڈا ہو چکا ہو مردہ، اور دوسرا یہ کہ اس کو 3 غسل نہ دیے جا چکے ہوں، تو پھر اس کو اپنے بدن میں سے کسی بھی حصے سے چھوئیں، چاہے پیر سے چھوئیں، چاہے ہاتھ سے چھوئیں، چاہے سر سے چھوئیں، چاہے سینے سے چھوئیں، چاہے ناخن سے چھوئیں، ناخن سے چھونے سے بھی ہو جائے گا، اس میں جان نہیں ہوا،
تو اس سے بھی جو ہے غسل مس میت واجب ہو جائے گا. ہاں ناخن سے چھونے سے ہو جائے گا، ناخن سے ناخن ملائے پھر بھی ہو جائے گا. صرف بال کو بال سے چھونے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا، باقی ہڈی، ناخن، دانت، اس سے چھونے سے بھی غسل مس میت واجب ہو جائے گا. ہاں بال پر بدن ہمارا پڑے یا اس کے بال ہمارے بال سے لگائیں یا اس کے بدن کو ہمارے بال کو لگیں تو اس سے جو ہے غسل واجب نہیں ہوتا ہے. بال کا تعلق کہیں ہو جائے تو پھر غسل مس میت واجب نہیں ہوا کرتا ہے. ہاں بال کا لکھا اس میں، بال کے اندر سب بال شامل ہیں. بس ان دو شرطوں کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی مردہ گرم ہے تو اس کو ہاتھ لگانے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوگا. یا کسی کو 3 غسلہ بھی مکمل نہیں ہوئے تو اس وقت بھی جو ہے غسل مس میت جو ہے 3 غسل مکمل ہونے کے بعد، غسل مکمل ہو چکے تو اب 3 غسل کے بعد ہاتھ لگائے تو کوئی غسل مس میت واجب نہیں. 3 غسل مکمل ہونے سے پہلے ہاتھ لگائے تو پھر غسل مس میت واجب ہوا کرتا. 3 غسل کے بعد کوئی غسل مس میت نہیں ہوا کرتا ہے. انسان کے مردے کو چھونے سے غسل مس میت واجب ہوتا ہے، حیوان کے مردے کو چھونے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا. صرف اگر مردار حیوان کا ہے اور وہ بھی گیلا ہے اور دونوں میں سے کسی ایک کے گیلے ہونے کی صلاحیت کرے تو انسان کی وہ انگلی نجس ہوگی، خالی اس کو پاک کرنا ہے. باقی غسل مس میت واجب نہیں ہوگا حیوانات کے اندر. حیوانات کو کوئی بھی حیوان ہو اس کو چھونے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوا کرتا ہے. وہ اجزاء جس میں انسان کی روح حلول نہیں کرتی ہے، جیسے ناخن، ہڈی، دانت اور بال. بال کو استثناء کرتے، بال کو چھوڑ دیں، باقی 3 چیزیں دانت، ہڈی اور انسان کے ناخن. انسان تصور کرتا ہے کہ ہڈی ٹوٹ جائے تو کتنا بڑا زخم آیا، لیکن ہڈی میں کوئی جان نہیں ہوا کرتی کہ اس کی وجہ سے انسان کو درد ہو. ساری جو ہے درد کی چیزیں انسان کی چمڑی اور گوشت، اس سے درد ہوا کرتا ہے. ہڈی ٹوٹ جانے سے کوئی درد نہیں ہوتا، ہڈی میں کوئی جان ہی نہیں ہے، اس کے اندر کیسے جو درد ہوگا. ہم محسوس کرتے کہ ہڈی ٹوٹ گئی اس کا مطلب بہت زیادہ درد ہوگا. نہیں، ہڈی ٹوٹنے سے کوئی درد نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر تو جان ہی نہیں ہے. اصل جان ہوتی انسان، اصل درد محسوس ہوتا ہے انسان کی چمڑی میں. چمڑی محسوس کرنے کا کام کرتی ہے کہ درد کہاں پر ہو رہا ہے، اور گوشت محسوس کرتا ہے. سب سے زیادہ چمڑی محسوس ہوتی. چمڑی انسان کی حساس جگہ ہے کہ جہاں پر درد محسوس ہوا کرتا ہے. اور وہ بھی اس لیے کہ انسان چمڑی کے ذریعے سے باہر کی طرف سے دشمن نے کیا حملہ کیا، چمڑی فوراً انسان کو الرٹ کرتی کہ فلاں جگہ پر جو زخم ہو گیا ہے. چمڑی انسان کو متوجہ کرتی ہے. چمڑی جو ہے نا ایک پیغام رسان کا کام کرتی ہے کہ کہاں پر درد ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہاں پر کچھ خرابی ہے تاکہ ہم اس کا علاج کر سکیں. اس لیے چمڑی میں درد رکھا گیا ہے. ورنہ تو آدمی کو درد ہی نہیں ہو، روح ہونے کے باوجود درد ہی نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا کہ وہ آیہ قرآنی بھی ہے نا کہ ہم روز قیامت
ان کی چمڑیوں کو بدل بدل کر کے عذاب دیتے رہیں گے. اس قسم کا مفہوم ہے اس کا. تو چمڑی پر اصل درد ہوتا ہے، اس لیے جو ہے اس کو عذاب دیا جائے گا. اس میں کپڑا سے نہیں، کپڑے سے غسل مثلا میت واجب نہیں ہوگا، بدن لگنا چاہیے. ہاں نماز بھی ہو جائے گی. کپڑا نجس اگر جو ہے گیلا ہے تو نجس ہوگا، ورنہ نجس نہیں ہوگا. گیلا ہے تو نجس ہوگا ورنہ نہیں. پھر جو اس کو پاک کر کے پڑھ سکتا ہے، بس اس کو پاک کر پڑھ. لیکن غسل مسمیت واجب نہیں ہوگا اس کے سے. غسل مسمیت کا راستہ اور راستہ ہے. کپڑا مسمیت کا سبب نہیں بنتا ہے کبھی. صرف پاک نجس کا مسئلہ کبھی کبھی پیش آتا ہے جب گیلا لگ جائے، وہ بھی میت کو 3 غسل نہ دیے گئے ہوں. تو 3 غسل دے دیے تو میت تو پاک ہو گئی. اصلا غسل مسمیت بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ پاک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر 3 غسل دے دیں تو. ہاں اور گرم ہے پھر بھی جو ہے یہ سسٹم چلتا ہے. اصل مسئلہ 3 غسل دینے کے بعد تو بالکل پاک ہو گیا ہو، نہ غسل مسمیت کی ضرورت ہے نہ کپڑا پاک کرنے کی ضرورت ہے. گیلا بھی لگ جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ 2 شرطوں کے ساتھ غسل مسمیت انسان کا واجب ہوا کرتا ہے. جب انسان کے مردے کے ساتھ انسان کا بدن کا کوئی حصہ لگے یا انسان کے وہ اعضاء لگیں کہ جس میں جان نہیں ہوا کرتی ہے، ناخن، ہڈی، دانت، پھر بھی انسان پر غسل مسمیت واجب ہوگا. لیکن اگر میت کو 3 غسل دیے جا چکے ہیں تو اب میت کو چھونے سے غسل واجب نہیں ہوگا، مسمیت کا غسل واجب نہیں. اسی طرح مردار ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، گرم ہے اور کسی نے ہاتھ لگا دیا، ہاتھ لگانے کے نتیجے میں اس مردار کے گیلا ہاتھ لگانے سے ممکن ہے نجس ہو جائے، ہاتھ دھونا پڑے گا، لیکن غسل مسمیت واجب نہیں جب تک کہ ٹھنڈا نہ ہو جائے. ٹھنڈا ہو گیا پھر ہاتھ لگائیں گے تو پھر انسان پر غسل مسمیت واجب ہوا کرتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.